پشاور میں جاری اس دھرنے سے پہلے ایک قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے خلاف بھی اسلام آباد میں کئی روز تک دھرنا جاری رہا تھا۔ ان دھرنوں کی وجوہات اور مسائل کے حل کے بارے میں ہم بات کریں گے پشاور یونیورسٹی میں داخلی اور خارجہ امور کے اسسٹنٹ پروفیسر سید حسین شہید سہروردی سے۔ پروفیسر سہروردی، ویلکم ٹو ویو 360۔ پہلا سوال، کیا وجوہات ہیں کہ وفاق کے زیر انتظام علاقوں کے لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے احتجاجی دھرنوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ٹرائبل ایریا ہے جسے ہم فاٹا کہتے ہیں، فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز، اس کو ابھی تک مادر پدر آزاد چھوڑا گیا، اس کو کسی صورت میں اون نہیں کیا گیا۔ یہ بالکل ایک وہ جو میں تو اس کو بڑا سینیکلی کہتا ہوں کہ آزاد قبائل کا نام دے کر اس کو بالکل چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں کے مسائل ویسے ہی مسائل تھے جیسے کہ ایک سیٹلڈ ایریا کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ان کا ایڈریس نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہاں پر ایک پولیٹیکل ایجنٹ، ایک ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے، اس کے پاس تمام کی تمام پاورز کنسنٹریٹ کرتی تھیں، تمام کی تمام جو اختیارات تھے اسی کے پاس تھے۔ تو وہ عدلیہ کے اختیارات بھی اس کے پاس تھے، انتظامیہ کے بھی تھے، اور مختلف طرح سے وہ چیزوں کو جو ہے دیکھتے تھے۔ ایسی صورتحال میں معاملات بہت زیادہ گمبھیر تھے، لیکن اس وقت اویئرنیس نہیں تھی۔ سوشل میڈیا کے آنے سے نوجوانوں کو جو ان میں بھی آگاہی آئی، ان میں بھی اویئرنیس آئی، اور ان نوجوانوں نے اصل میں یہ سارا کا سارا ایشو اٹھایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات شروع ہو گئی کہ خیبر پختونخواہ جو جب 9/11 کے بعد جو ہے فاٹا پر توجہ زیادہ ہو گئی بین الاقوامی، پھر پاکستان کی بھی توجہ بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد جس طرح کے آپریشن شروع ہوئے، جس طرح کے ڈرون اٹیکس ہوئے، اس نے معاملات کو مزید اجاگر کیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ نہ صرف یہ کہ فاٹا میں اصلاحات لائی جائیں، بلکہ اس کو سیٹلڈ ایریا کے ساتھ جو ہے وہ مدغم کر دیا جائے، اس کا انضمام کر دیا جائے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ انضمام جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مسائل کا حل ہوگا؟ اس انضمام سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے خیبر پختونخوا کے؟ بالکل، دیکھیے، جو ہی لوگوں میں یہ آگاہی آئی ہے کہ ان کے تو حقوق ہیں اور ان کو ملنے چاہیے، یہ جو دھرنے ہیں یہ زیادہ ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک زبردست قسم کی سیاسی میچورٹی کا، سیاسی پختگی کا اظہار ہے۔ لوگوں کو ان کے حقوق کا پتہ چل گیا، اور وہ لازمی ہر صورت میں اب باہر نکلیں گے اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تو ابھی جو حالات ہیں جو پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، ان حالات میں ذمہ داری کون لے گا؟ خیبر پختونخوا کی حکومت یا وفاقی حکومت؟ کون آگے آئے گا؟ دیکھیے، اس وقت حالات پیچیدہ نہیں ہو رہے ہیں، حالات تو سلجھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ابھی تک تو ان بیچاروں کی کوئی آواز ہی نہیں تھی، ابھی تک تو ان کو اپنے حقوق کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ اب جب ان کو معلومات ہو گئی ہے، اب جب اصلاحات کی ایک کمپین شروع ہو گئی ہے پورے پاکستان میں، وفاقی سطح پر بھی، صوبائی سطح پر بھی، اب جب الحاق کی باتیں ہو گئی ہیں کہ فاٹا کا علاقہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہے وہ مدغم کر دیا جائے، تو یہ چیزیں تو معاملات بہتر کرنے کی طرف آ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے کمپلیکیٹ ہوں۔ صحیح۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد، کراچی اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی مظاہرے ہوئے، دھرنے ہوئے، جن میں پشتون حقوق کے لیے آواز اٹھائی گئی، اسے ایک موومنٹ کے طور پر لیا گیا۔ تو کیا آپ ان دھرنوں میں اور اس دھرنے میں کوئی مماثلت دیکھتے ہیں؟ کیا اس طرح کچھ آگے ان کے مسائل کا حل نکل سکے گا؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ اس وقت کے جو دھرنے ہو رہے ہیں جن کا قرم ایجنسی کے بارے میں ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں، 9/11 کے بعد جس طریقے سے جنگ و جدل ہوا ہے ان کے علاقوں میں، ان کا مداوع ہونا چاہیے، ان کے جتنا نقصان ہوا ہے وہ حکومت پورا کرے۔ میرے خیال میں یہ بالکل ایک جینون وہ ان کا ایک مطالبہ ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ جبکہ اس سے پہلے جو نقیب اللہ کے نام پر جو جلسے جلوس ہوئے، جو سٹ انز ہوئے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا یہ اس سے ایک زبردست قسم کی ایک کمپین شروع کی ہے انہوں نے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی پشتون اگر ٹارگٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک زبردست قسم کا جامع منصوبہ بنایا جائے اور پتہ کرایا جائے کہ وہ کیوں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کراچی میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کراچی از لائک اے منی پاکستان، وہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں، تو وہاں پر اگر پشتونوں کو کوئی بھی اس طریقے سے جیسے نقیب اللہ کا قتل ہوا ہے، جو کہ ماورائے عدالت ایک قتل ہوا ہے، تو اگر اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جاتی تو بہت سی مزید اس طرح کی کیجوالٹیز ہو سکتی تھی۔ اسی طریقے سے مہاجروں کو بھی وہاں پر مارا گیا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پشتونوں نے غیرت کی، انہوں نے پوچھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کراچی میں کئی ایسے پولیس آفیسر جو کہ یہ غلط کام کرتے تھے وہ ہولڈ کر گئے ہیں، یعنی وہ بالکل ایک حالت پیدا کر۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اس کا ذمہ دار ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے کر آیا۔ تھینک یو پروفیسر سہروردی فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ تھینک یو۔